مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ہاتھیوں کے قبرستان کے بارے میں پہلی بار سنا تو اس وقت میں جوان تھا اور میرا فوج میں کمیشن سماٹرا کے ضلع جامبی میں سروے کی خاطر ہوا تھا۔ رہنما کی خاطر میں نے اپنے ایک پرانے جاننے والے افسر سے اس کے ملازم ہاشم کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ افسر اب ریٹائرمنٹ کو پہنچ چکا تھا۔ ایک شام میں ہاشم کے ساتھ اپنے برآمدے میں بیٹھا تھا اور خوب زور سے بارش ہو رہی تھی۔ دن بہت گرم تھا اور ہم بارش کی خنکی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شام کے کھانے کے بعد میں باہر اکیلا بیٹھا تھا، مگر طوفان کی شدت سے اسے گپ شپ کی خاطر بلا لیا۔ ماضی میں کسی جرم کی وجہ سے ہاشم کو فوج میں چند برس قلی کے طور پر جبراً کام کرنا پڑا۔ جو افراد ہاشم کو جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ ہاشم اپنی حسن پرستی اور اپنے دیہات کے بارے میں کافی گپیں چھوڑتا ہے۔ ہاشم اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں۔ اس کے منہ میں محض 3 دانت باقی ہیں اور ان کا واحد مقصد جبڑے کو اپنی جگہ رکھنا رہ گیا ہے۔ آج تک مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے ان جنگلات میں گزاری ہوگی۔ اس سے عمر میں کافی چھوٹا ہونے کے باوجود ہاشم سے کہیں زیادہ جفاکش اور محنتی تھا۔ جنگلات میں اتنے برس گزارنے کے بعد اب ہاشم کے دل میں اپنے گاؤں لوٹنے کی کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ جیسا کہ مقامی افراد کہتے ہیں کہ اس نے دلدلوں کا پانی پی لیا تھا اور اب اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی، اس لیے جاوا واپس جانے کے بجائے وہ سماٹرا میں ہی مستقل بس گیا تھا۔ اس نے بے شمار آقاؤں کی خدمت کی تھی اور اس دوران جنگلی حیاتیات کے بارے میں حیرت انگیز حد تک معلومات جمع کر لی تھی۔ میری ملازمت میں آتے آتے اسے جنگل کے بارے میں ہر قسم کی مہارت حاصل تھی اور اس کی وفاداری اور خدمت گزاری مثالی تھی۔ اس طرح ہم شام کو برآمدے میں بیٹھے طوفان کو دیکھ رہے تھے کہ ہاشم نے پوچھا، آقا آپ کو علم ہے کہ آسمان پر چمکنے والی بجلی کیا چیز ہے؟ میرے پرانے استاد نے بتایا تھا کہ کبھی بھی مقامی افراد کی کسی بات پر مت ہنسنا اور ہاشم کی کسی بات پر ہنسنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ مسکرائے بغیر مقامی افراد کی بات توجہ سے سن لی جائے تو زیادہ تر مقامی افراد بہترین مخبر بن جاتے ہیں اور ان سے جنگل کے بارے میں مختلف باتوں میں بہترین رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس لیے میں نے پورے خلوص سے نفی میں سر ہلایا اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاشم نے جواب دیا، یہ روشنی تب پیدا ہوتی ہے جب ہاتھی اپنے بیرونی دانت کسی پتھر پر مارتے ہیں۔ اس طرح ہماری گفتگو کا رخ جنگل کے باسیوں کے جادو ٹونے اور ہاتھیوں سے منسلک دیومالائی داستانوں کو مڑ گیا۔ ہاشم نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں جن میں حقیقت اور داستانوی عنصر اس طرح گڈمڈ ہو گئے تھے کہ ان پر اعتبار کرنا ممکن نہ تھا۔ اس طرح آدھی داستان اور آدھی حقیقت پر مبنی پہلی کہانی مجھے اس روز ہاشم نے سنائی۔ یہ کہانی ہاتھیوں کے قبرستان کے بارے میں تھی۔ مقامی لوگوں کی روایت کے مطابق جب ہاتھی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ کسی تنہا جگہ کو تلاش کر کے اپنے بقیہ دن وہیں گزارتا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق یہ جگہ آتجا اور لمپونگ ضلعوں کے درمیان ہے۔ اس جگہ بہت گہری دلدل ہے اور یہ علاقہ انسانی دست برد سے محفوظ ہے کہ یہاں آمد و رفت آسان نہیں۔ سینکڑوں میل دوری سے ہاتھیوں کی فطرت ان کی رہنمائی کر کے اس جگہ تک لے آتی ہے اور گھنے جنگلات، پہاڑوں، کھائیوں اور نالوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ یہ روایت ہاتھیوں سے متعلق ہیں اور صرف انڈونیشیا تک محدود نہیں بلکہ استوائی افریقہ، کولمبو، ہندوستان اور دیگر مشرقی ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مغربی دنیا نے بھی اس پر سنجیدگی سے توجہ دی ہے کہ نہ صرف یہ بات دل کو لگتی ہے مگر اس لیے بھی کہ اگر ایسا مقام مل گیا تو یہاں موجود ہاتھی دانت کا خزانہ انمول ہوگا۔ تاہم مقامی روایات میں تنبیہ کی جاتی ہے کہ ایسا کوئی بھی انسان جو اس جگہ کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچے گا تو اس پر بہت بڑی مصیبت نازل ہوگی۔ شاید یہ محض روایت ہی ہو مگر مجھے بخوبی یاد ہے کہ ہاشم نے مجھے بتایا کہ کنٹرولر ہیر بی بی وان ڈی بش کے ساتھ جو ہوا ان داستانوں سے متاثر ہو کر بش نے 1850 میں ایسے ہی قبرستان کو تلاش کرنے کا سوچا۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دریائے ومسی
اور دریائے ببتان کے درمیان واقع ایک وسیع و عریض دلدلی خطہ تھا۔ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد یہ لوگ اس مقام پر پہنچے، لیکن اس جگہ پہنچ کر قلیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ خوفزدہ قلیوں نے ہنتھو یعنی آصیب زدہ اور انگر یعنی مقدس کے الفاظ ادا کرنے شروع کر دیے۔ بوش نے اس پر توجہ نہ دی اور اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ روانگی کے اگلے دن قلیوں نے دور سے گولیوں کی آوازیں سنی، جو ایک طرح سے مدد کا اشارہ تھا۔ ایک قلی نے ہمت کر کے اپنے آقا کی تلاش کی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کا آقا بھی تھا، جو پوری طرح اندھا ہو چکا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ بوش کو کچھ عرصے سے آشوب چشم کا مرض لاحق تھا، مگر اس طرح مقامی افراد کو اپنی روایت کے سچے ہونے پر یقین ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک مقامی زمیندار ہیمن کی کہانی بھی ہے، جسے ہاتھی کا ڈھانچہ ایک فارم کے قریب سے ملا۔ وہ اس جگہ کو کاشتکاری کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ہاتھی دانت جب باہر نکلے تو صاف لگ رہا تھا کہ کئی برسوں سے دفن تھے۔ اس روایات کو زندہ رکھنے کا ایک اور اہم عنصر یہ بھی ہے کہ قدرتی موت مرے ہوئے ہاتھی کی لاش یا ڈھانچہ بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم سارے جانور جب موت کی آمد کو محسوس کرتے ہیں تو جنگل میں تنہائی والی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ ایسٹ انڈیز میں ہاتھیوں کے ڈھانچے ملنے کی کئی واقعات موجود ہیں۔ 1921 میں ضلع ہلدوانی سے ہاتھی کی ایک لاش ایک دلدلی علاقے سے ملی تھی۔ اس جانور پر کسی قسم کے زخم کا نشان نہ تھا۔ اس کی ٹانگیں نرم مٹی میں آدھی اندر گھسی ہوئی تھیں۔ شاید ہاتھی کا تھکا دینے والی ہجرت کے دوران اسے موت نے اچانک آن گھیرا تھا۔ پہلے پہل اس کی موت کی وجہ آرسینک کو گردانا گیا، جو اس علاقے میں برطانوی حکام روہینی کے درخت کو مارنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تاہم یہ بات پتہ چل گئی کہ ہاتھی قدرتی طور پر اس درخت کو نہیں کھاتے۔ بڑھاپے کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ نہ آ سکی۔ عجیب بات دیکھیے کہ دو مزید ہاتھیوں کے ساتھ یہی واقعہ ہوا۔ پہلا واقعہ 1921 اور دوسرا 1925 میں ہوا۔ دونوں ہاتھیوں کا رخ اسی پہلے والے دلدلی علاقے کی جانب تھا۔ اس علاقے کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا۔ سب سے زیادہ سنسنی تب پیدا ہوئی جب زمینداری جنگلات میں خانہ بدوش نے ایک بوڑھی ہتھنی کی لاش دریافت کی۔ ہتھنی کے رستے پر پتوں اور گھاس کے غیر ہضم شدہ گیندیں سی پڑی ہوئی تھیں۔ بیچاری کے منہ میں کوئی بھی دانت نہ تھا، اس لیے خوراک کو چبانے کی قابل نہ رہی تھی۔ اس ہتھنی کے بارے میں یہی طے ہوا کہ بڑھاپے کی وجہ سے مری ہے۔ ایک بار یہ خانہ بدوش ضلعی کمشنر مسٹر چیمپئن کے پاس پہنچے، جو اس طرح کی اطلاعات پر انعام دیتے تھے۔ ایک ہفتے بعد چیمپئن ان لوگوں کو ساتھ لے کر مطلوبہ مقام پر پہنچے اور دیکھا کہ ہتھنی کی لاش سابقہ مقام سے 20 گز دور اس سمت ہٹ چکی تھی جہاں دلدل واقع تھی۔ اس کے آس پاس 2 اور ہاتھیوں کے پیروں کے نشانات بھی دکھائی دیے۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان ہاتھیوں نے اس ہتھنی کی لاش کو دلدل کی طرف دھکیلا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ایسے ہوئے کہ ہاتھیوں کے قبرستان کے بارے افواہیں زور پکڑتی گئیں۔ فطری بات ہے کہ ماہرین حیاتیات نے اپنے سائنسی طریقہ کار سے اس نظریے پر کافی اعتراض اٹھائے۔ ظاہر ہے کہ جنگل کے سبھی جانور جب اپنی موت نزدیک دیکھتے ہیں تو تنہائی والی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ مرے ہوئے جانوروں کو بہت پیاس لگتی ہے، اس لیے ان کا انتخاب عموماً پانی یا دلدل کے قریب ہوتا ہے۔ موت سے کچھ پہلے جنگلی سور، لگڑ بھگڑ، اگوانا اور دیگر شکاری پرندے جمع ہو جاتے ہیں اور جانور کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے بعد چونٹیاں اور کیڑے آ جاتے ہیں اور چند ماہ میں مونسون اور گھاس پھوس وغیرہ یا تو لاش کے باقیات کو بہا کر دلدل میں لے جاتے ہیں یا پھر سبزے میں چھپ جاتے ہیں۔ اس طرح مرنے والے ہاتھیوں کے ہاتھی دانت کیوں نہیں ملتے؟ شاید بوڑھے ہاتھیوں کے دانت پہلے ہی گھس چکے ہوتے ہیں اور ان کی موت کے کچھ ہی عرصے میں بچے کچے ہاتھی دانت صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہوں گے۔ مردہ ہتھنی کو زندہ ہاتھیوں کی جانب سے دلدل کی جانب 20 گز دھکیلے جانے کی بھی عقلی دلیل موجود ہے۔ چونکہ ہاتھیوں کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، اس لیے انہیں موت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اس لیے جب انہیں کسی جگہ مردہ ہاتھی دکھائی دیتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاتھی بیمار ہے اور وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہاتھی نہیں اٹھتا تو پھر وہ اسے دھکیل کر پانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب گلنے سڑنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی گیسیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ مردہ جانور کا پیٹ پھٹ جاتا ہے
تو اس کے مددگار حیران اور پریشان ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ تاہم جو بھی ہو، یہ نظریہ مقامی لوگوں کے ذہن میں بہت گہرائیوں تک پایا جاتا ہے اور وہ واقعات کی بنا پر پورے عقائد رکھتے ہیں۔ ایک بار میں اس سے کافی متاثر تھا اور اس بارے ہر قسم کی معلومات جمع کرنے لگ گیا تھا۔ ایک بار میں ہاتھیوں کے قبرستان کے بہت قریب بھی پہنچ گیا تھا۔ اس کہانی کا تعلق سی جہاد سے ہے، جسے عذاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نر ہاتھی تھا جس نے کئی دہائیوں تک بہت بڑے علاقے پر اپنی دہشت قائم رکھی اور اسی وجہ سے مارا گیا۔ ہماری یہ عادت ہے کہ جب ہم کسی جانور کا پیچھا کرتے ہیں تو اس کی کسی خاصیت کی وجہ سے اسے ایک نام دے دیتے ہیں تاکہ اس نسل کے دوسرے جانوروں سے تمیز کر سکیں۔ اس طرح ان کے بارے بات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے اس ہاتھی جاہت کے بارے میں پہلی بار جب پتہ چلا تو میں اندرا گیری کے علاقے میں اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ قیام پذیر تھا، جو یہاں بہت بڑی تیل والی کمپنی کے لیے تیل کی تلاش کے لیے کنویں کھودنے کا کام کر رہا تھا۔ جب مقامی لوگوں نے مجھے داستانیں سنائی تو پتہ چلا کہ یہ ہاتھی جناتی قد کاٹ کا ہے۔ اس دور میں جاہت ہاتھی کے بارے میں کہانیاں دریا کے دونوں کنارے پر کئی برسوں سے پھیلی ہوئی تھیں۔ عام طور پر ہاتھی موسم کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ برسات میں یہ اونچے علاقے اور پہاڑی ڈھلوانوں میں رہتے ہیں۔ خشک مونسون میں ان کے پینے اور نہانے کے تالاب خشک ہو جاتے ہیں اور دریا کا بہاؤ تنگ ہو جاتا ہے اور ہاتھیوں کا رخ دلدلوں کی جانب ہو جاتا ہے، جہاں وہ ہر سال جاتے ہیں۔ پھر جب پہلی بارش ہوتی ہے تو نشیبی علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے اور ہاتھیوں کے جھنڈ واپس اونچے پہاڑی جنگلات کو لوٹ جاتے ہیں۔ ہاتھیوں کو پرڈی یعنی چاول، پیسانگ یعنی کیلے اور ڈوڈاپ یعنی گھنے سایہ دار درخت بہت پسند ہوتے ہیں، اور ہر بار جب ہاتھی یہاں سے گزرتے ہیں تو کھیت مکمل طور پر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جنگلی ہاتھیوں کو اگر انسانی موجودگی کا شبہ بھی ہو جائے تو وہ کنی کترا کر نکل جاتے ہیں۔ جنگل کے باشندے رات کو کھیتوں کی چوکیداری اور شور کر کے ان ہاتھیوں کو بھگا سکتے ہیں۔ ہاتھی کبھی کبھار خود ہی نمودار ہو جاتے ہیں اور کھیتوں پر نگرانی کا کام بھی اسی حساب سے بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کھیتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جو مقامی افراد کا خاصہ ہے۔ جنگلی سور اور ہرنوں سے بچانے کے لیے کھیتوں کے گرد باڑ لگائی جاتی ہے، لیکن ایسی باڑیں ہاتھیوں کو نہیں روک سکتی، جو انہیں روند کر نکل جاتے ہیں۔ مقامی آبادی کی یہ لاپرواہی ناقابل فہم ہے، کیونکہ ہاتھیوں کے غول کی آمد کا کئی دن قبل پتہ چل جاتا ہے کہ ہجرت کے دوران ہاتھی بہت شور کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، انسانی موجودگی کا علم ہوتے ہی ہاتھی راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض کھیت ہاتھیوں کی دست برد سے بچ جاتے ہیں تو بعض کھیت برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک بار میں وہاں تھا تو میں نے تفتیش کی اور پتہ چلا کہ جن کھیتوں پر چوکیداروں کے جھونپڑے بنے ہوئے ہیں وہ تباہی سے بچ گئے تھے۔ مغربی مونسون میں جب ہوا مغرب یا جنوب مغرب سے چل رہی ہو تو جنگل کے مشرقی کنارے سے نکلنے والے ہاتھیوں نے ہمیشہ ان کھیتوں کو چھوڑ دیا جن کے مغربی جانب چوکیدار جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ انسانی بو سے انہیں اتنی الجھن ہوتی ہے کہ انہوں نے فوراً ان باغوں کا رخ کیا جہاں انہیں انسانی بو نہیں آ رہی تھی۔ سی جہاد کا غول کئی برسوں سے بدنام تھا۔ انہوں نے کھیتوں میں بہت تباہی مچائی تھی۔ یہاں کے ایک بوڑھے مقامی نڈر شکاری نے اپنی قدیم مزل لوڈر سے ایک بار اپنی جوانی میں اس دیو کا سامنا کیا تھا۔ یہ ان چند شکاریوں میں سے ایک تھا جو رات کے وقت ہاتھیوں کا شکار کرتے تھے اور اکثر کامیاب لوٹتے تھے۔ اس موقع پر یہ شکاری ایک بیداق یعنی گینڈے کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انتہائی دور سے ایک پہاڑی جنگل کی دلدل کا رخ کیا اور وہاں رات ایک بڑے درخت پر گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ درخت جنگل میں گھاس کے ایک قطعے کے پاس اگا ہوا تھا۔ چند دن قبل اس نے دور سے ہاتھیوں کی ہجرت کا شور سنا تھا اور اس رات یہ غول عین اسی قطعے کے پاس پہنچ گیا۔ پورا چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی چاندنی سے پورے جنگل پر مسحور کن کیفیت طاری تھی اور اس کے چاروں طرف گھنا اور تاریک جنگل تھا۔ یہ شکاری آج بھی اس رات کے بارے میں بات کرتے ہوئے خوف اور پچھتاوے کی کیفیت اور بھرائی ہوئی آواز میں بات کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ غول اس قطعے پر جمع ہوا جسے ایک دوسرے کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ ہاتھی اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر
سونڈ بلند کر کے چنگھاڑتے رہے اور ان کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ منظر انتہائی خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھا۔ اس شکاری پر دہشت طاری ہوئی کہ جیسے پرسرار قوتیں یہاں موجود ہوں۔ اس نے اپنی بقیہ رات خدا سے اپنے بچاؤ کی دعائیں مانگتے گزاری۔ اس غول کا سردار بہت بڑا سی جہاد تھا اور اس وقت اپنے جوبن پر تھا۔ یہ کہانی ناقابل یقین تھی، مگر ہم پھر بھی اس پر نہیں ہنسے، کیونکہ جنگلوں کے بارے کون کہہ سکتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ جہاد کو اپنے غول لے کر باغات اور کھیتوں سے گزرنے اور وہاں تباہی مچانے کا خاص شوق تھا۔ مقامی افراد اس سے دہشت زدہ رہتے تھے۔ اس کی شہرت یورپیوں تک پہنچ گئی، جو آندھرا گیری کے علاقے میں آئے۔ ربڑ کی کاشت کرنے والے ایک بندے کی کہانی بہت مشہور ہے، جو اس علاقے میں سروے کی نیت سے آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس علاقے میں آباد چند یورپیوں تک رابطہ کو ممکن بنانے کی خاطر ٹیلی فون کے کھمبے وادیوں، کھائیوں اور جنگلوں سے گزارے جا رہے تھے۔ ان کھمبوں کو تباہ کرنا جنگلی جانوروں کے لیے بہت آسان تھا۔ ایک بار ایک لائن سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ موقع پر فورمین کو بھیجا گیا تاکہ وہ خرابی کے مقام کو تلاش کرے۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ ہاتھیوں کے غول نے کئی کھمبے گرا دیے ہیں۔ نر ہاتھی کے پیروں کے جناتی حجم سے یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ سی جہات نے ہی یہ گڑبڑ کی ہے۔ فورمین نے وقت ضائع کیے بنا نئے کھمبے تیار کیے اور فون کی لائن بحال کرنے کا کام شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے چند آدمی پیچھے بھیجے تاکہ خاردار تار لائی جا سکے۔ اس کا ارادہ تھا کہ کھمبوں کو بچانے کے لیے ان کے گرد اوپر سے نیچے تک خاردار تار لپیٹ دی جائے۔ تاہم فورمین کی مایوسی دیکھیے کہ جلد ہی کھمبے پھر گرا دیے گئے۔ شاید خاردار تار کی وجہ سے ہاتھیوں کو اپنے جسم کو کھمبوں سے رگڑنے میں مزہ آتا ہوگا۔ فورمین نے جا کر دیکھا تو موقع پر نئے کھمبے پھر ٹوٹے پڑے تھے۔ جہاد کی بدماشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی بزدلی کے ساتھ اس کی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ تاہم جب میں نے پہلی بار اس کے بارے سنا تو اس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اب اس کی بزرگی کا شہرہ تھا اور غول کے نوجوان اور طاقتور نر نے اسے مار کر غول سے نکال دیا تھا۔ شاید اس نے کچھ عرصے غول کے ساتھ چھپ چھپا کر گزارا ہوگا۔ شاید کوئی مادہ اس کا ساتھ دینے کو غول سے الگ ہو جائے، مگر اس میں ناکامی کے بعد اس کا غصہ اپنی انتہا کو چھونے لگا اور تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ کھیت کھلیان اس کے غصے کا شکار ہونے لگے۔ اس نے مقامی لوگوں کے جھونپڑوں کو بھی نہیں بخشا۔ جو ہی اس کی آمد کا علم ہوتا یا تاریک راتوں میں اس کی آواز دور سے آتی، لوگ انتہائی عجلت میں فرار اختیار کر لیتے۔ مبادا ہاتھی انہی کی طرف آ رہا ہو۔ طویل عرصے تک جاری رہنے والی خشک مونسون کے بعد سی جہات کو ایک ہتھنی اور بچے کے ساتھ پہاڑی علاقے میں دیکھا گیا، جو اس نے کسی طرح غول سے نکال لیے تھے۔ اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ محتاط تھا، اور ماضی میں اگر اس کی آمد کی اطلاع زوردار چنگھاڑ سے ہوتی تھی تو اس بار وہ انتہائی خاموشی سے حرکت کرتا اور اس کی آمد و رفت کا اندازہ اس کی نشان قدم سے ہوتا۔ ان نشانات کو دیکھنے والے فوراً ہی نزدیکی آبادی کا رخ کرتے۔ تیل کمپنی والے میرے دوست کو اس کی کمپنی کی طرف سے اس ہاتھی کے بارے میں خاص احتیاط کرنے کا کہا گیا تھا، مگر اس نے زیادہ توجہ نہ دی کہ جنگلی ہاتھیوں کے بارے میں اس کی معلومات انتہائی محدود تھیں۔ اس نے ایک چھوٹے غول کا یہی اندازہ لگایا کہ وہ بڑے غول سے بچھڑ گیا ہوگا، تاہم اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ چھوٹا جھنڈ زیادہ دور نہیں۔ اس طرح کی صورتحال کا اندازہ عام جنگلی جانوروں کا معمول کی چراگاہوں سے اچانک غائب ہو جانے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہرن ہاتھیوں کی جانب مائل ہو جاتے ہیں کہ ہاتھی اونچی شاخوں اور درختوں کو گراتے ہیں، جن سے ہرنوں کو کافی خوراک مل جاتی ہے۔ ہاتھیوں کو ہرنوں کی موجودگی اس لیے پسند ہے کہ یہ جانور بہت محتاط رہتے ہیں اور کسی بھی طرح خطرے کا پیشگی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تاہم سور کی مانند ہرن بھی موسم کے ساتھ ہجرت نہیں کرتے اور ان کی چراگاہیں مخصوص ہوتی ہیں۔ ہرن ان جگہوں کو محض انتہائی شدید خشک سالی کے موسم میں چھوڑتے ہیں یا پھر جب شیر ان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہرنوں کو ہاتھیوں کا ساتھ مل جائے تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب تک ہاتھی وہ علاقہ نہ چھوڑے ان کا ساتھ جاری رہتا ہے۔ جب ہاتھی بہت دور نکل جائیں تو پھر یہ ہرن ان ہاتھیوں کے بنائے ہوئے سرنگ نما راستوں پر واپس لوٹ آتے ہیں جو گھنی گھاس میں بنے ہوتے ہیں۔ شیروں کو بھی ان سرنگوں کا علم ہوتا ہے اور وہ یہاں گھات لگاتے ہیں۔ بہت مرتبہ میں نے ایسی سرنگوں کے پاس ہڈیوں کے ڈھیر دیکھے ہیں
جنگل سے جہاں بہت کچھ ملتا ہے وہاں جنگل بہت کچھ واپس بھی لے لیتا ہے۔ جہاں جنگل سے تحفظ بھی ملتا ہے تو وہاں کئی جگہ اس سے مہلک خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جب ہرن والا ایسا ہی ایک قطعہ میرے دوست کو خالی ملا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر اسے جہاد کے بڑے بڑے قدموں کے نشانات سے چھوٹے غول کی آمد کا اندازہ ہوا۔ اب اس کی بے فکری کی جگہ تجسس نے لے لی۔ جہاد کے بارے میں کہانیوں کی وجہ سے ہم سب پر شکار کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میرے دوست نے چند دن کی چھٹی لے لی اور وہ مقامی شکاریوں کے ساتھ ہاتھیوں کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ 2 دن بعد وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں سے یہ ہاتھی گزرے تھے۔ نیم دلدلی علاقے میں ہاتھیوں کے بڑے پیروں سے سوراخ بنے ہوئے تھے اور ان کے ہجوم سے اسے پورا یقین ہو گیا کہ ان کے آگے سی جہات ہاتھی ہی ہے۔ دوپہر کو اسے ہاتھی دکھائی دیے۔ جہات اور اس کی مادہ بلوکر نامی درخت کے پاس کھڑے تھے جو ایک کھلیان کے کنارے تھا۔ دونوں اپنی سونڈیں نیم دائرے کی صورت میں ہلاتے ہوئے اپنے پیٹ بھر رہے تھے۔ چھوٹا ہاتھی اپنی لمبی ٹانگوں پر بھاگتے ہوئے کبھی اپنی ماں کی دم پکڑتا اور کبھی شور مچاتا۔ ہوا میرے دوست کے حق میں چل رہی تھی اور اس نے تقریباً 50 گز سے گولی چلائی۔ یہ گولی جہات کے کان کے پاس لگی اور ہاتھی فوراً ایسے لپکا جیسے کوئی تودا حرکت کر رہا ہو۔ اس کا رخ سیدھا میرے دوست کی جانب تھا۔ میرے دوست نے فوراً فرار کا راستہ اختیار کیا جبکہ مقامی شکاری کبھی کے چمپت ہو گئے تھے۔ تاہم جہات نے جیسے اچانک حملہ شروع کیا تھا ویسے ہی اچانک واپس مڑا اور مادہ اور بچے کے ساتھ اچانک گم ہو گیا۔ انہیں جنگل میں ہاتھیوں کے گزرنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میرے دوست نے اپنی رائفل بھری اور جھاڑ جھنکار سے گزر کر ہاتھیوں کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب وہ ہاتھیوں کی گزرگاہ تک پہنچا تو پھر چلنا آسان ہو گیا۔ سیدھا راستہ جنگل کو جا رہا تھا۔ ادھر ادھر جھاڑیوں پر خون کے نشانات بھی تھے۔ میرا دوست انتہائی احتیاط سے آگے بڑھتا رہا۔ مبادا کہ زخمی ہاتھی شاید راستے میں کہیں گر گیا ہو، مگر ہاتھیوں کے فرار کے نشانات 40 یا 50 گز پر جنگل میں غائب ہو رہے تھے۔ تاہم میرے دوست کو ان کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ شاید وہ بغیر کوئی آواز نکالے غائب ہو گئے تھے۔ میرے دوست نے زخمی ہاتھی کا پیچھا کئی گھنٹوں تک جاری رکھا۔ امید تھی کہ زخم کی وجہ سے شاید ہاتھی بے بس ہو کر کہیں گر جائے۔ تعاقب کے دوران جنگل مزید گھنا ہوتا گیا۔ آخر میں اسے تعاقب چھوڑ کر واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے جنگل کے کنارے اس کا انتظار کیا تھا۔ چونکہ اندھیرا چھا رہا تھا اس لیے انہوں نے وہیں سونے کا فیصلہ کر لیا۔